अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबा और मैं हूं अनम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे, फिट फाट होंगे, अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और आज के दिन की भी भरपूर तैयारी आपने कर रखी होगी। और मेरी, सबा की और हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबको शब बारात बहुत बहुत मुबारक। जी हाँ, आप सबको शब बारात बहुत बहुत मुबारक हो। गुड मॉर्निंग आज के तमाम व्यूवर्स को, मुल्क में, मुल्क से बाहर जितने भी लोग आज हमारा शो देख रहे हैं। आज बड़ी रात है, बड़ा दिन है, इसी के वाले से आज हम शो में बात करेंगे। अच्छा अनम, जब शब बारात आती है और जैसे हमें पता चलता है कि जी शब बारात इस दिन है, बड़ी रात है, जागने की रात है, तो फौरन से दिमाग में ये ख्याल आता है कि जी अब रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान की आमद है और इस्तकबाल है बस रमज़ान का। आज की रात के हवाले से अगर बात की जाए तो आज की रात तो जाहिर सी बात है मग़फ़िरत की रात है, अपने गुनाहों से मुआफ़ी की रात है, लेकिन साथ साथ हमें आज की रात से सबक क्या मिलता है? आज की रात से हमें ये सबक मिलता है कि हम एक दूसरे की गलतियों को मुआफ़ करें, बर्दाश्त करें, सब्र से काम लें और अपनी तमाम ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनको खुश असलूबी से आगे बढ़ाएं। तो आज शो में हम बात करेंगे अखलाक के हवाले से, इंसानियत के हवाले से और मुआशरती जिम्मेदारियों के हवाले से बात करेंगे। इंसानियत हमें ये सिखाती है कि एक दूसरे की मदद करें, चाहे आप एक दूसरे के साथ काम करते हैं, चाहे आपको एक दूसरे की कोई भी बात बुरी लगती है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार है, चाहे कोई आपका दोस्त है, लेकिन आपको सिले रहमी से काम लेना चाहिए क्योंकि मुआफ़ कर देने से बहुत सारे मामलात हल हो जाते हैं। गुस्सा करने से, दुश्मनी रखने से, नाराज़ होने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अखलाकियात हमें ये सिखाती हैं कि हमसे कोई बड़ा है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अगर हमसे कोई छोटा है तो भी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और यही इस्लाम का असल मकसद है, पीस, प्यार, अमन, यही हमारे मज़हब का मकसद है। और आज की रात के हवाले से बात करेंगे। डेफिनेटली वो तमाम लोग जो आज की तैयारियां कर रहे होंगे उनका दिन बड़ा बिजी गया होगा। और ख़वातीन ख़ास तौर से, जैसे कि मेरी अम्मी मुझसे पूछ रही थी कि आज किस किस तरह के हलवे बनेंगे, घरों में तैयारियां शुरू हो जाती हैं और असर की नमाज के बाद से ही हम देखते हैं कि एक रौनक सी आ जाती है। लोग कब्रिस्तान का और मस्जिदों का जो है रुख करते हैं और अपने प्यारों के पास कब्र पर फातिहा और फूल चढ़ाने के लिए जाते हैं। तो आज के शो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। बिल्कुल, आज बात करेंगे हम शब बारात के हवाले से ही। और अगर हम इस दिन के मुनासबत से बात करें तो बचपन से ही मैं जब छोटी होती थी तो मैं अपनी गैलरी के ऊपर जाकर छोटी छोटी सी दिए लगाती थी, छोटी छोटी मोमबत्तियाँ लगाती थी। और इसी तरह मेरा ख्याल है कि तमाम बच्चे जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उन लोगों की भी यही तैयारियां होंगी। इवन पटाखे लेकर आते हैं। वैसे हमारे मुल्क में तो इस पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ करते भी हैं और साथ साथ चिरागा भी होता है और अपने घर को खूबसूरती के साथ सजाया जाता है, हलवा जात बनाए जाते हैं। ये तो सब होता ही है। और हलवा जात की अगर बात करें तो आज जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि चने की दाल का हलवा, सूजी का हलवा बनेगा। तो कुछ ऐसी रेसिपीज भी आज जो है वो हम शो में शामिल करेंगे जिससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी कि झटपट तरीके से आपने रेसिपीज किस तरह से बनानी है। वेल, अगर शब बारात की कुछ बातचीत की जाए तो डेफिनेटली आज दिन की मुनासबत से हम कुछ बात करेंगे इंसान और इंसानियत की। जैसे कि सबा ने कहा कि आज का वो दिन भी है जिसमें आप एक दूसरे से माफी मांगते हैं, लेकिन ये माफी कोई शोबाजी या ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए जो आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत कॉमन है। लोग एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं और माफी मांगते हैं। यही अगर सच्चे दिल के साथ आप किसी के मुंह पर जाकर वाकई ही में सच्चे दिल से माफी मांगे तो मेरा ख्याल है उसकी वैल्यू भी है। लेकिन ये जो ड्रामेबाजी आजकल चल रही है मोबाइल पर, ये मेरे समझ से बाहर है। और वाकई में बड़ा ज़र्फ चाहिए होता है अगर आपको किसी को माफ करना हो तो कोई अगर शख्स आपसे माफी मांगता है बड़े ज़र्फ के साथ उसको माफ भी कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी वजह से, आपकी किसी हरकत की वजह से किसी का दिल दुखा है तो आज की रात जाकर उससे भी फेस टू फेस माफी मांगिए। इस तरह के मैसेजेस जो है वो करके दूसरों को परेशान मत करें। तो आज इसी सब पर बात होगी और मिलेंगे शब बारात की मुनासबत से तबरुकात का खुसूसी एहतमाम करने वाली हलवाई शेख मोहम्मद दादू से। शब बारात की नौइयत से जो शब बारात के लिए हलवे बनते हैं वो शबराती हलवा उसे कहते हैं, जो सूजी से तैयार किया जाता है। उसके अलावा एक हलवा और होता है जो चने की दाल से तैयार किया जाता है और एक और हलवा होता है जो ख़ास तौर पर तैयार किया जाता है जिसे हम माश की दाल का हलवा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात हो रही है कुछ पटाखों की। तो हम डॉक्टर नबील हुमायूं से जानेंगे कि पटाखों से इंसान की सेहत पर होने वाले मुज़िर असरात क्या हैं। ये पटाखों से जो आवाज़ निकलती है, यकीनन यही आवाज़ जो है वो कान के लिए नुकसानदेह है। ये मुनहसर इस बात पर है कि वो आवाज़ जिस कान तक पहुंच रही है उस कान की उम्र क्या है। अगर तो वो किसी बच्चे का कान है तो वो उसको बहुत ज़्यादा मुतासर कर सकती है, क्योंकि वो कान
خود ابھی مکمل طور سے ڈیولپ نہیں ہوا اور ڈیولپمنٹ کے مراحل سے گزر رہا ہے. اور ملیں گے شب بارات میں پھولوں کا کاروبار کرنے والے محمد رئیس سے. شب رات پہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پھول بکتے ہیں اور ایک دن میں لازمی اتنے پھول تو اگتے نہیں ہیں پودے میں کہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم 10-15 دن پہلے ہی برف خانہ ہوتا ہے, اسٹور ہوتا ہے, اس میں ہم لوگ جو ہے جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. عام دنوں میں کم سے کم 20 شیدور تو آتے ہیں روزانہ کے بنیاد کے اوپر, جن میں پوری کراچی کے دکاندار یہاں سے آ کے پرچیزنگ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ شب رات والے دن لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 اٹی پہ سستے میں لیں گے, اس لیے پوری کراچی کے جو قبرستان میں لے جانے والے ہیں وہ بھی یہیں آتے ہیں زیادہ کر. اور یہ سب سٹوریز ہم آگے چل کر دیکھیں گے, لیکن پہلے نظر ڈال لیتے ہیں کہ آج اخبارات کی شہ سرخیاں کیا کہہ رہی ہیں. جی جناب, ایکسپریس روزنامہ اس وقت میرے پاس ہے اور آج کی مین اگر لیڈ کی بات کریں تو وزیر اعظم محمد نواز شریف کے بیان کے حوالے سے ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ مخالفین سے ہم گھبراتے نہیں, نہ آئندہ گھبرائیں گے. ترقی کا راستہ روکنے والے خود ختم ہو جائیں گے. ملک چند سال میں مزید جو ہے وہ ترقی کرے گا. اپوزیشن ترقیاتی کام دیکھے اور موٹر وے کی سیر کرے, اور ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو سراہا جائے, نہ کہ اس کے اوپر تنقید کی جائے. اور اب جو پاکستان بن رہا ہے دراصل یہی ایک نیا پاکستان ہے. وزیر اعظم نواز شریف کے تقریب میں جو خطاب تھا اسی حوالے سے جو ہے وہ یہاں پر بیانات بھی دیے گئے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ کل مختلف شہروں میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ رہی, لیکن وزیر اعظم کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ 2018 تک یہ لوڈ شیڈنگ بھی ہم ختم کر دیں گے. تو اسی امید کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. یہی ہے آج کی مین لیڈ. ٹھیک ہے, آپ نے اس مین لیڈ کا ذکر کیا تو میں اگلی مین لیڈ جو ہے وہ ڈسکس کرتی ہوں, اور جو جنگ کی مین لیڈ ہے وہ ہے نیوز لیکس معاملہ طے, ٹویٹ واپس. نواز شریف جنرل باجوہ ملاقات میں اتفاق, وزیر اعظم فائنل اتھارٹی, فوج آئینی اور جمہوری عمل کی حامی ہے, نوٹیفیکیشن سے تحفظات دور, فوجی ترجمان. ہم نے دیکھا کہ کل ایک شور شرابہ تھا کہ جی ٹویٹس کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی, تو باقاعدہ پاک فوج نے اپنا جو نظریہ ہے اور جتنے بھی تحفظات تھے اس کو واضح کر دیا ہے, اور جو ڈان لیکس کا معاملہ تھا وہ تقریباً جو ہے وہ حل ہو گیا ہے. اور اس حوالے سے جنگ نے اس خبر کو اپنی مین لیڈ کا حصہ بنایا ہوا ہے. DGI نے کل نیوز کانفرنس بھی کی اور سب کو بتایا کہ پاک فوج جو ہے وہ جمہوریت کے عمل کے بالکل ساتھ ہے اور دہشت گردی کے بالکل خلاف ہے, اور دہشت گردی کا کلا کما کریں گے. تو جتنے بھی لوگ بات کر رہے تھے سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے, تو اب وہ تمام لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سول ملٹری تعلقات جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں, اور پوری قوم بھی ساتھ ساتھ متحد ہے. تو اسی حوالے سے اس لیڈ کو جنگ نے اپنا حصہ بنا. اور سیم یہی خبر جو ہے وہ آج ایکسپریس کی مین ہیڈ لائن ہے کہ نیوز لیگ کے تمام معاملات طے ہو چکے ہیں, ٹویٹ واپس لے لیا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ فوج کے ترجمان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ الٹیمیٹ ڈیسیژن میکر جو ہیں وہ وزیر اعظم محمد نواز شریف ہی ہیں, اور بڑے ہی ہم نے دیکھا کہ اسموتھلی یہ تعلقات آپس میں بحال ہو گئے ہیں. اور جو تمام تر خبریں تھیں, جو اس حوالے سے خدشات سامنے آ رہے تھے, وہ سب کے سب خدشات جو ہیں وہ دم توڑ چکے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ سول اور ملٹری اس وقت ایک ساتھ کھڑے ہیں. تو بڑی اچھی ایک ڈیولپمنٹ ہے, اور آج کی مین ہیڈ لائن بھی یہی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کچھ خبریں شامل کریں تو وہ اسی حوالے سے ہے کہ شب بارات آج ملک بھر میں عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے, اور جگہ جگہ پر نیازوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے, مساجد کو سجایا جا رہا ہے. اس حوالے سے بھی یہاں پر ایک خبر لگائی گئی ہے. جی بالکل. اچھا, شب بارات کی آپ نے بات کی تو چلیں اس کو آگے بھی ڈسکس کریں گے, بلکہ اوور آل شو میں بھی ڈسکس کریں گے, لیکن میں دوسری خبر یہاں پر ریڈ آؤٹ کرنا چاہوں گی, اور یہ جو خبر ہے یہ ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. لوڈ شیڈنگ کی صورتحال بدتر, شہری شدید گرمی اور عذاب میں مبتلا, بن قاسم پاور پلانٹ سے سپلائی معمول پر نہ آ سکی کہ الیکٹرک نے گیس پریشر میں کمی کا بہانہ بنا دیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی پرابلم کسی نہ کسی پاور سپلائی میں ضرور آ جاتی ہے. اور کل اوور آل کل دن بھر کراچی شہر کی اگر بات کی جائے تو بے انتہا لوڈ شیڈنگ رہی. ہر 1 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ 1.5 گھنٹے کے لیے لائٹ مسلسل جا رہی تھی, اور گو کے الیکٹرک کی جانب سے میسیجز بھی موصول ہو رہے تھے لوگوں کو فون پہ کہ جی تعطل کا شکار ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ پرابلم فیس کرنا پڑے. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ اب 2018 کا آخر ہو گیا ہے, ہونے جا رہا ہے, مطلب یعنی 2018 میں داخل ہونے کے لیے جا رہے ہیں, اور الیکشن سر پہ ہے, اور لوڈ شیڈنگ کے لیے کچھ نہیں کیا گیا.
اور لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے آپ نے بات کی تو کل کوئی مجھ سے پوچھے کہ کس طرح میرا پورا دن گزرا ہے، گرمی تو ویسے بہت زیادہ تھی، اور کراچی کے حوالے سے اگر خصوصی طور پر ہم بات کریں تو یہاں پر تو ویسے ہی بہت گرمی تھی، لیکن جہاں لاہور ہو گیا، پنجاب ہو گیا، مختلف ایریاز وہاں پر بھی لوڈ شیڈنگ رہی ہے، لیکن موسم خوشگوار تھا، تو یہ ایک بینیفٹ ہمیشہ پنجاب والوں کو مل ہی جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور مزید کچھ خبریں شامل کرتے ہیں، جس میں آپ کو بتائیں کہ IGFC نے پاک افغان سرحد کا دورہ کیا ہے، جبکہ وہ جوانوں سے بھی ملے ہیں۔ سول آبادی کو افغان فورسز نے نشانہ بنایا اور ہمیں مجبوراً ان کو نشانہ بنانا پڑا، ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ انہیں نقصان پہنچایا جائے، لیکن چونکہ وار ان کی جانب سے کیا گیا اس لیے ہمیں جوابی کارروائی کرنی پڑی، ایسا کہنا ہے میجر جنرل ندیم احمد کا۔ ٹھیک، اچھا ویسے میں سوچ رہی تھی کہ کوئی انٹرسٹنگ نیوز شامل کروں، تو میں نے سوچا کہ میں خود ہی ایک انٹرسٹنگ نیوز دے دیتی ہوں۔ ہمارے شہر میں ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں شہر قائد میں صفائی کے کتنے معاملات جو ہیں وہ خراب ہیں، اور جگہ جگہ جو ہے وہ کچرے کے ڈھیر ہیں، اور اس سے بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں۔ بالکل۔ تو جو ڈینگی پروگرام ہے سندھ حکومت کی جانب سے، اس میں اب پہلی دفعہ پاکستان میں نئی واٹر پائپس جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے، جن کے اوپر اس طریقے کے جو ہے وہ نصب کیے گئے ہیں آلات کہ وہ بڑے طریقے سے جو ہے وہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے انسیکٹس ہیں ان کو وہ ختم کرے گی۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سندھ حکومت اب متحرک ہے اور اس طریقے کے اقدامات کریے، اور سندھ ڈینگی پروگرام کے اندر جو ہے انہوں نے اس طرح کی موٹر بائکس کو شامل کیا ہے۔ اچھا، اگر بزنس ریکارڈر کی میں مین لیڈ پڑھوں تو اس میں ہے کہ آرمی ایشور کمٹمنٹ ٹو ڈیموکریسی اور 4PC آف گلوبل ٹریڈ ٹو پاس تھرو CPEC بائی 2020۔ تو یہ جو ہیں آج کی اہم مین لیڈز ہیں اخبارات کی، اور اب مختلف شہروں کا رخ کر لیتے ہیں، اور مختلف شہروں میں اگر سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تو طارق خان کی جانب جائیں گے اور جانتے ہیں کہ لاہور شہر میں آج کیا سیاسی اور سماجی سرگرمیاں ہونے جا رہی ہیں۔ جی طارق خان، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل صحیح ہے، آج سب سے اہم جو ایونٹ ہے وہ بطور مسلمان تو شب بارات ہے، اور رات آج اسی حوالے سے مسلمان جو ہیں وہ عبادات کریں گے، اور کل کے لیے فرضی نفلی روزہ جو ہے وہ بھی رکھیں گے۔ اور اگر ہم ایونٹس کی بات کرنے چلیں تو جو کرکٹ ہے وہ ہمیشہ ہی ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور ہر شخص جو ہے پاکستان کا رہائشی جو ہے وہ کرکٹ سے خصوصی لگاؤ رکھتا ہے۔ جو PCL کے بعد سے جیسے اسپاٹ فکسنگ کے حوالے سے مسائل نے جنم لیا اور کئی کھلاڑی اس میں انوالو ہوئے ہیں، 5 کھلاڑی کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ آج ابھی کچھ دنوں سے ایک نئے کھلاڑی جو محمد نواز ہیں ان کا نام سامنے آیا ہے، اور آج انہوں نے بھی اینٹی کرپشن جو ٹریبیونل ہے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ان پہ بھی اس حوالے سے الزام ہے کہ انہوں نے بھی اس حوالے سے جو PCB ہے اس کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ تو اس میں سے مزید اور نام بھی کہہ رہے ہیں کہ آئیں گے، اور مزید کرکٹر جو ہیں وہ بھی اس اسپاٹ فکسنگ میں ملوث ہیں کسی بھی انداز میں۔ تو 5 بین ہیں، تو چھٹے آج محمد نواز جو ہیں وہ اس میں پیش ہوں گے۔ اس کے علاوہ سراج الحق جو ہیں وہ پریس کانفرنس کریں گے اور آئندہ کا لاہ عمل بتائیں گے کہ انہوں نے کیا آئندہ لاہ عمل اختیار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو آل پنجاب کلرک ایسوسیشن ہے، انہوں نے 36 اضلاع پنجاب کے جو ہیں یہاں پہ DC آفس کے سامنے خصوصی طور پر احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ آرگنائز کیا ہے، اور وہ لاہور میں بھی اس حوالے سے احتجاج کریں گے کہ مہنگائی ہے، کوئی جو تنخواہیں بڑھانے کے حوالے سے اور دیگر جو ان کو مسائل درپیش ہیں، اور ان کا جو ٹریڈ ہے اور گریڈ جو ہے اس میں اضافے کے حوالے سے ان کا یہ خاص موٹو ہے کہ وہ اس پر بات کریں اور اس حوالے سے وہ احتجاج کریں۔ پنجاب کے 36 اضلاع میں انہوں نے اس حوالے سے DC آفس کے سامنے جو ہے اس کا ارینج کیا ہے۔ جی بہت شکریہ طارق خان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے لاہور سے، اور بڑا ہی زبردست پہنا ہوا ہے، اور شب بارات کی مناسبت سے آج مرد حضرات نے کرتے پہنے ہیں، جبکہ خواتین بھی جو ہے وہ نئے ڈریسز پہنتی ہے آج کی رات۔ تو بہت سی تیاریاں لوگوں کی ہیں، شہر اقتدار میں بھی جانتے ہیں کہ آج ریلیجیس ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کیا کیا تیاریاں ہیں۔ علی فرقان ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے۔ علی فرقان، سب سے پہلے تو شب بارات مبارک۔ جی آپ کو بھی مبارک۔ کیا ایکٹیویٹیز ہونے جا رہی ہیں شہر اقتدار میں؟ سیاسی ایکٹیویٹیز تو ہم آپ سے پوچھتے ہی ہیں، پر ریلیجیس ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی بتائیے گا، سب سے بڑا اجتماع کہاں پر ہوگا؟ جی آج شب بارات کے حوالے سے اسلام آباد میں بھی مختلف مقامات پہ اوپر اجتماعات ہو رہے ہیں، مساجد کو بھی سجایا گیا ہے۔ جو بڑا اجتماع ہے وہ راول ڈیم کے اوپر ہوگا، راول جھیل پہ، جہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوں گے اپنی حاجات اور عریضہ جات کو سپرد عام کرنے کے لیے۔ محافل کا سلسلہ ساری رات جاری رہے گا۔ اگر سیاسی حوالے سے بات کریں تو آج شہر کا جو موسم ہے وہ اگرچہ کچھ ٹھنڈا ہے، آسمان پہ بادل چھائے ہوئے ہیں، لیکن سیاسی موسم جو ہے وہ آج کافی گرم رہے گا، کافی ساری ایکٹیویٹیز ہیں۔ آج قومی سلامتی کی جو پارلیمان کی کمیٹی ہے اس کا پہلا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایک درینہ مطالبہ تھا پیپلز پارٹی کا۔ اس اجلاس میں اس کمیٹی کے قواعد، ضابطہ کار اور ورک پلان جو ہے وہ ترتیب دیا جائے گا۔
इसके साथ साथ आज चूंकि अपोजिशन की रिक्विजिशन के ऊपर सेनेट का इजलास बुलाया गया है और इस इजलास में एजेंडे के ऊपर सरफहरिस्त है सज्जन जंदाल की जो भारतीय बिजनेसमैन है उनकी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात, डॉन लीग्स, जो चमन बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल पैदा हुई, इसके अलावा मिशाल खान कत्ल केस, ये एजेंडे के ऊपर सरफहरिस्त हैं आज सेनेट के इजलास में और इसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू होने का इम्कान है इन इशूज़ के ऊपर आज के सेनेट के इजलास में। ठीक है, अली फुरकान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, इसी हवाले से रुख करते हैं वकास का। वकास अपडेट कीजिए, मार्शल क्वार्टर्स के इलाके में फायरिंग से मियाँ बीवी और 3 बच्चे जख्मी हो गए हैं, इस पर इसकी तफसीलात से आगाह कीजिए वकास खान। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जमशेद क्वार्टर के इलाके में, जहाँ आज सुबह फायरिंग का वाक़या पेश आया था। एक घर के अंदर फायरिंग हुई थी जिसमें 5 अफराद ज़ख्मी हुए थे। पुलिस का ये कहना है तकरीबन ये वाक़या 4:45 बजे के करीब पेश आया था। नामालूम मुल्ज़िमान जो कि डकैती के फ़िलहाल जो अभी तक वाज़े तौर पर यहाँ पर देखा गया है, जो तफ्तीश हुई है उसमें बात सामने आई है कि डकैती के लिए 2 मुल्ज़िमान यहाँ पर घर के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने जो घर के अंदर मौजूद लोग थे उन्हें यरगमाल बनाया और फिर जाते हुए उन्होंने जो घर के अंदर लोग मौजूद थे उनके ऊपर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग के वाक़े में एक ही घर के 5 अफराद जो है ज़ख्मी हुए, जिसमें मियाँ बीवी और उनके बच्चे शामिल हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आज से गुड मॉर्निंग, आज भी कुछ मजीद न्यूज़ स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताएंगे कराची में दिन और रात के औकात में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है और शदीद गर्मी से आवाम का बुरा हाल हो गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों घंटों के हिसाब से मुकर्ररा लोड शेडिंग की जाती है, इसके साथ ही कई घंटे बगैर इत्तला के बिजली भी गायब हो जाती है। ताहम तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि गैस प्रेशर में कमी का सामना है, इसीलिए बिजली बनाने में दुश्वारी का सामना है। और ना जाने ये जो बिजली घर के मंसूबे हैं इनका क्या होगा, और लोग तो हॉस्पिटलाइज हो गए इस गर्मी की वजह से, किसी का बीपी लो है, किसी का नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, अल्लाह जाने आगे आगे क्या होगा यार। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब भर के मरीजों पर एक और बोझ डाल दिया गया। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात का हुसूल तो नापैद हो चुका, लेकिन अगर गरीब मरीज मेडिकल स्टोर से अद्वियात खरीदना चाहें तो माली हैसियत इसकी इजाजत नहीं देती, क्योंकि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 900 अद्वियात की कीमतों में इजाफे के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज को हिदायत दे दी है, जिसके बाद अब अद्वियात की कीमतों में 50% तक इजाफा कर दिया गया है। एक तो पहले डॉक्टर्स का एहतजाज चलता रहता है पंजाब में, और दूसरा अब दवाइयों की झंझट वो भी महंगी कर दी। और जनाब, सिंध में इम्तिहानात में नकल की रोकथाम के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। हुकूमत के लिए इम्तिहानात में नकल को रुकवाना खुद एक इम्तिहान बन चुका है। उमरकोट में 11वीं जमात का बॉटनी का हलशुदा पेपर इम्तिहान शुरू होने से पहले ही मार्केट में खुले आम बिकता रहा। कहीं उम्मीदवार हलशुदा पर्चाजात से चीटिंग करते नजर आए तो कहीं तलबा स्मार्टफोन से ही पर्चा हल करते भाई कुछ भी कर लें, लेकिन चीटिंग जो है वो रुक कर नहीं दे रही है। कभी सिंध में हो रही है, कभी किसी और इजला में हो रही है। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। इस साल तो बहुत ज्यादा ये देखने में आ रहा है चीटिंग के हवाले से। और व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप माफिया है एक खास किस्म की, जो इस तरीके के पेपर जो है वो लीक कर रही है। न जाने इनको कब जो है वो पकड़ा जाएगा। चले जी, शो में लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक, इससे बाद मिलेंगे, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और अब यस्टरडे टॉप स्टोरी से भी आपको आगाह करेंगे, जो कि आज अखबारों में भी था और मैं आपसे डिस्कस भी कर रही थी कि DGISPR का एक अहम बयान था कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने बातचीत के लिए जाने वालों पर फायर खोला, तभी हमें मजबूरन जवाब देना पड़ा। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने तस्दीक की है कि चमन फायरिंग वाक़े में पहल अफगान फोर्सेज ने की। हालांकि काबुल को पाकिस्तान की जानिब से अपने ही इलाके में मरदमशुमारी की इत्तला दे दी गई थी। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने तो मजबूरन जवाबी फायरिंग की, जिसकी वजह से अफगान फोर्सेज को नुकसान उठाना पड़ा। उधर IGFC मेजर जनरल नदीम अहमद चमन गए और अफगान फायरिंग के शोहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत की। IGFC ने मुतासरीन में 3-3 लाख रुपए के चेक तकसीम किए और जख्मी शहरियों को इलाज की मुकम्मल सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई।
اور اب اخبارات کے ایڈیٹوریل میں کیا کچھ لکھا گیا ہے اس پر نظر ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نفیس نعیم صاحب اور ساتھ ہی ساتھ مبشر علی زیدی صاحب، جن کی 100 لفظوں کی کہانی بھی آج ہمارے ساتھ ہی ہوگی۔ سب سے پہلے تو ہم نفیس نعیم صاحب کی جانب رخ کریں گے اور چاہیں گے کہ وہ 100 لفظوں کی کہانی آپ سنا دیں۔ جی، یہ مبشر صاحب کو ہے 100 لفظوں کی کہانی، رجسٹر کے عنوان سے ہے۔ پتہ نہیں اسکول والے ہمارے بیٹے کو ایڈمٹ کارڈ دیں گے یا نہیں۔ میری بیوی نے پریشان ہو کر پوچھا، کیوں؟ میں نے پوچھا، انہوں نے کہا تھا اگر حاضری 90% نہ ہوئی اور اسکول کے امتحانات میں 70% مارکس نہ ہوئے تو او لیول کے امتحانات کا ایڈمٹ کارڈ نہیں دیں گے۔ بیوی کی یہ بات سن کر میں بھی پریشان ہو گیا۔ بچہ اسکول سے آیا تو ایڈمٹ کارڈ اس کے پاس تھا۔ پرنسپل نے کون سا رجسٹر دیکھ کر ایڈمٹ کارڈ دے دیا؟ میں نے دریافت کیا، بیٹے نے بتایا فیس رجسٹر۔ یہ بہت زبردست ہے اور یہ واقعی میں اس چیز کی عکاسی ہے کہ اسکول جو ہیں تمام جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ ایک بزنس بن چکا ہے اور وہاں جو ہے تعلیم سے زیادہ جو ہے ان کی فیسوں پر جو ہے توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس حوالے سے یہ بڑا اچھا ہے، اس کو میں جوک بھی کہوں گا، ایک سیٹائر بھی کہوں گا اور ایک ریالٹی بھی ہے، ہاں لمحہ فکریہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سینئر صحافی مبشر علی زیدی صاحب۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو گڈ مارننگ۔ آج کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اس وقت ہمارے ساتھ نفیس نعیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کی 100 لفظوں کی کہانی انہوں نے پڑھ کے سنائی، ہمیں بہت اچھی لگی۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گے نفیس صاحب؟ السلام علیکم سر۔ جناب سر بہت خوبصورت تحریر ہے، مزہ آ گیا پڑھ کے یہ ہمیں صبح اور یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ آپ کو بڑا اچھا ایکسپیرینس ہوا ہے، بلکہ یہ ہوتا رہا ہوگا آپ کو ایکسپیرینس، تو کیا کہیں گے اسکولوں کی حالات یہ تمام جگہ اسی طرح ہے؟ تعلیم کا معیار کی اصل وجہ گرنے کی وجہ یہی تو نہیں ہے کہیں؟ معیار گرنے کی وجہ ظاہر ہے، ہم جانتے ہیں کہ تعلیم اب دی نہیں جا رہی، تعلیم فروخت کی جا رہی ہے اور اسی طرح دوسرے اینڈ پر وصول کی جا رہی ہے۔ جب ہم پیسے کمانے کے لیے تعلیم حاصل کریں گے تو پھر یہ طبقات بنی جائیں گے، کوئی سرکاری اسکول، کہیں مدرسہ ہے اور کہیں پر پرائیویٹ اسکولز ہیں، اور اب یہ اسکولوں کی چین آ گئی ہے، برانڈیڈ اسکولز ہیں، ظاہر میرے بچے بھی وہاں پر پڑھتے ہیں اور مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ یہ تعلیم جو مختلف طبقات کے لیے مختلف کر دی گئی ہے اس کی وجہ سے زوال آ رہا ہے۔ ایک ٹیچر کو 10,000 روپے ملیں گے، ایک ٹیچر کو 50,000 روپے ملیں گے، تو ایک جیسے معیار کی تعلیم وہ نہیں دے سکتے۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ مبشر صاحب، ایک ٹیچر کو 10,000 روپے ملیں گے اور ایک ٹیچر کو 50,000 روپے ملیں گے، تو پھر کس طریقے سے اس تضاد کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، اس ڈسکرمنیشن کو ختم کیا جائے، کس طریقے سے بہتر کیا جائے تعلیمی نظام کو؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور یہ سوال جو بزنس کر رہے ہیں ان کے سوچنے کا ہے کہ وہ اپنی کچھ فیسیں کم کریں، کچھ عام لوگوں کے بارے میں سوچ کر کچھ ایسے اسکول فراہم کریں جہاں پہ ٹیچر تو اچھے ٹرینڈ اور زیادہ سیلریز والے ہوں، لیکن وہ کم فیس دینے والے بچوں کو بھی ویسی ہی تعلیم فراہم کریں۔ ظاہر ہے یہ ہم حکومت پر ہر چیز نہیں ڈال سکتے، حکومت سارے کام نہیں کر سکتی، بہت بنیادی ضروریت کی چیز کام نہیں کر پا رہی تو ہم سے کیسے توقع کریں گے پورے ملک میں ایک جیسی تعلیم فراہم کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مبشر علی زیدی صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ بڑا زبردست سا کالم انہوں نے لکھا تھا اور بات پرائیویٹ اسکولس کی ہو چاہے گورنمنٹ اسکولس کی ہو، تعلیم کا معیار ہمارا گرتا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک بنیادی حق بھی ہے ان بچوں کا جو اس وقت ہمارے ملک میں ہیں، لیکن اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کافی زوال بھی آیا ہوا ہے۔ نفیس نعیم صاحب آگے بڑھتے ہیں اور کل ایک ٹویٹ واپس لے لی گئی ہے جس کے بعد تمام تر خدشات دور ہو چکے ہیں اور اب یہ خدشات دور ہونے کے بعد لوگوں کی ساری نظریں ڈائریکٹ ہو گئی ہیں پاناما کیس پر بھی۔ کچھ اداریوں نے سوال اس بالکل یہ امت کا ایڈیٹوریل ہے، مسئلہ عوام کے اعتماد کا۔ بیسیکلی جو ٹویٹ واپس ہوا ہے جو 29 اپریل کو، آپ نے دیکھا کہ ایگزیکٹو آرڈر کے بعد چند گھنٹوں کے اندر کچھ دیر میں جو ہے ISPR کی طرف سے غیر معمولی ٹویٹ آیا اور اس میں مسترد کر دیا گیا ایگزیکٹو آرڈر اور کہا گیا کہ نامکمل ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے، جس کے جواب میں بڑی پھر آپ نے دیکھا کہ پولیٹیکل اپوننٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا اور پھر یہ ٹاک شوز ہوئے، اینکر پرسن نے کہا کہ گورنمنٹ آج جا رہی ہے کل جا رہی ہے، لیکن وہ تمام معاملہ جو بحران، ایک شدید بحران تھا، وہ 10 مئی کو یعنی کہ یسٹرڈے وہ سمندر کی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اور لیکن اس میں اداریوں نے یہ کہا ہے کہ جو ایگزیکٹو آرڈر تھا اور وزارت داخلہ کی پریس ریلیز تھی اس میں کوئی زیادہ فرق تو نہیں تھا، تو یہ ایک دم معاملہ ایسے سیٹل ہو گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ریئیکشن بھی آیا، خود اعتزاز احسن کا ریئیکشن آیا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ جو انہوں نے انالوجی جو دی تھی کرکٹ کی ISPR کے ISPR کے، تو انہوں نے کہا کہ پھر ہونے چاہیے کہ اسی اصولوں کے تحت وہ مستعفی بھی ہو جائیں۔ پھر عمران خان کا ٹویٹ آیا، انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ آرمی اور گورنمنٹ کے درمیان نہیں تھا، یہ قومی سلامتی کا معاملہ تھا، اس کے پیچھے کیا سیٹلمنٹ ہوئی ہے، کیسے یہ معاملہ سیٹلڈ ہوا ہے، عوام یہ جاننے کے لیے بے قرار ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں یہ
क्लियर होना चाहिए ये मामला, ये बहुत ख़तरनाक ट्रेंड हो गया ये। जी बिल्कुल। अच्छा, इसी ट्रेंड के हवाले से बात करें, कल हमने देखा ओवरऑल डॉन लीग्स का जो मामला है वो जैसे तैसे है, जो भी हुआ, तो डेफिनेटली अब हुकूमत की जो पोजीशन है वो मुस्तहकम हो गई है काफ़ी ज़्यादा। जो एक प्रेशर था इनके ऊपर, एक प्रेशर बिल्डिंग हो रही थी कि इधर पनामा लीग्स है, उधर डॉन लीग्स है, तो एक मसले से तो ये हम बाहर आ गए हैं। तो मेरे ख्याल में अब क्या पॉलिसी होगी हुकूमत की, क्योंकि अब देखा जाए तो बैरूनी तौर पर हम पर ज़्यादा प्रेशर है, अब हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर और बॉर्डर मैटर के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया सबा, और इसके बहुत जवाब इसको तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो असल जो इदारे भी ने फोकस किया ना वो यही है कि लग रहा है ऐसा कि नज़रिया ज़रूरत के तहत अस्करी और सिविल क़यादत फिर एक जगह हो गई, इत्तफाक हो गया। इसलिए कि इस वक्त आप देखें, आपके बॉर्डर, चाहे ईस्टर्न बॉर्डर देख लें, वेस्टर्न बॉर्डर देख लें, साउथ वेस्टर्न बॉर्डर देख लें, आप तमाम तरफ यानी कि तमाम जानिब से हमें ख़तरात का सामना है। इस तनाजुर में अगर हम घर में भी इस तरह की कोई जो हम करेंगे, इंतशार पैदा करेंगे, तो वो हमारी सलामती के लिए ख़तरा है। मैं समझता हूँ चाहे कोई भी कुछ भी है, लेकिन ये एक मस्बत रवैया है दोनों जानिब से, और यही चलना चाहिए। हमारे इस्तेहकाम की वजह ये सबब भी ये, और उसका असल कहानी ये है कि हम इत्तेहाद के साथ रहें, हम आपस में बाहमी तरीके से तमाम चीज़ों को रिजॉल्व करें, ताकि हम ऐसी इंतहा पसंदी की तरफ जाएं कि कम से कम गवर्नमेंट को खदशा हो जाए या आर्मी की तरफ हो जाए। हमें इस वक्त सबसे बड़ी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इत्तेहाद है। इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है, और इस वक्त हमने देखा कि सिविल मिलिट्री दोनों एक पेज पर भी नजर आए, जो कि बड़ा अच्छा स्टेप था हमारा। थैंक यू सो मच रफ़ी हुसैन साहब, आप हमारे साथ थे, और दो अहम इदारियों पर जो है वो हमने बातचीत भी की है। आगे बढ़ते हैं और दुनिया भर से भी कुछ खबरें शामिल करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे FBI के डायरेक्टर जेम्स कॉमी की, जिनकी बरतरफी के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों शहरियों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि कई गलत इक़दाम की वजह से कौमी को बरतरफ किया गया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है, उनका जो पहला कमेंट था इस हवाले से वो ये था कि जो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। Touched by this president's concern about the treatment of Hillary Clinton in this election. Pinocchio! Pinocchio! Where are you, Pinocchio? FBI के डायरेक्टर जेम्स कोमी की बरतरफी के खिलाफ सैकड़ों शहरियों ने व्हाइट हाउस के बाहर जमा होकर जेम्स कोमी के हक में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा हुकाबी का कहना है कई गलत इक़दामात के बाद कोमे पर एतमाद मुश्किल हो गया था। सदर ट्रंप सदर मुंतखब होने के बाद से ही कोमे को बरतरफ करने पर गौर कर रहे थे। इन्होंने हिलरी की ईमेल्स के मामले को ठीक से नहीं देखा था, इसी वजह से उन्हें बरतरफ किया गया है। अपोजिशन लीडर कहते हैं कि कोमे की बरतरफी की असल वजह ये है कि कोमे रूस और ट्रंप के ताल्लुकात की तफ्तीश कर रहे थे। अब नजर डालते हैं मजीद कुछ आलमी खबरों पर, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर एजाज चौधरी ने वाशिंगटन में अमेरिकी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मसले के हल के लिए दीगर शराकतदारों से मिलकर काम करने को तैयार है। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम के असरात पाकिस्तान समेत खित्तर पे मुरतब होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका दहाइयों से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि पाकिस्तान और अमेरिका मुस्तकबिल में भी मिलकर काम करते रहेंगे, और अल्लाह करे ऐसे ही हो। ये तमाम कोशिशें जो हैं ये रंग लिया है। और इटालियन क्लब यूवेंटस ने मोनाको को शिकस्त देकर 3 साल में दूसरी मर्तबा चैंपियंस फुटबॉल लीग के फाइनल में जगह बना ली है। इटालियन क्लब ने दूसरे लीग में भी शानदार कारकर्दगी दिखाई। मारियो ने गेंद को जाल में पहुंचाकर यूवेंटस को बरतरी दिलाई, जबकि दूसरे सेमीफाइनल का सेकंड लीग 2 स्पेनिश टीमों में रहा। और हॉलीवुड की साइंस फिक्शन 3D फिल्म ट्रांसफॉर्मर द लास्ट नाइट का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म ट्रांसफॉर्मर सीरीज की 5वीं इंस्टॉलमेंट है। फिल्म की कहानी इंसान और देवहेकल रोबोट्स की लड़ाई पर मबनी है। फिल्म 23 जून को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। और क्या बात है जी, नई नई फिल्म्स आ रही हैं हॉलीवुड की, और लेट्स सी कि इनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी जो है इस साल के आखिर तक वो कौन सी रहती है, और सबसे ज्यादा वोटिंग किसकी होती है, और पोल पे सबसे ऊपर कौन सी मूवी। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि अब ज्यादातर मूवीज के सीक्वल्स ही बन रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर्स का भी अभी हम देख रहे हैं कि सीक्वल आ रहा है। इससे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस थी, और फिर उससे पहले हमने देखा कि अभी जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था, गैलेक्सी ऑफ द गार्डियंस ने भी खूब जो है वो बॉक्स ऑफिस पर रौनक लगाए रखी। तो अब सीक्वल्स जो है वो लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं जो पुरानी मूवीज आ चुकी है। लेते हैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे।
हलवाई शेख मोहम्मद दाऊद से और बताएंगे आपको कि मजे मजे के हलवे आज के दिन कैसे बने। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और आज के दिन यानी कि शब बारात है, लोगों की तैयारियों में लोग मसरूफ हैं। आज के दिन लोग अपने घरों में साले सवाब का खुसूसी एहतमाम करते हैं। कुछ लोग बाहर से खाना बनवाते हैं तो कुछ लोग अपने मोहल्ले में शीदी तकसीम करते हैं। जी हाँ, शब बारात वाले दिन सबसे ज्यादा जो चीज बनती है वो होता है हलवा, और सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि मिठाई की दुकानों पर भी ज्यादा फरोख्त यही चीज होती है। सो गुड मॉर्निंग आज की टीम ने एक हलवाई से मुलाकात की है और उनसे जाना है कि आज के दिन की मुनासबत से उनके पास कौन कौन से हलवे हैं। मेरा नाम शेख मोहम्मद दाऊद है और यहाँ मैं ऑपरेशन मैनेजर हूँ। अमूमन यहाँ पर जो मुतवस्सित तबका है वो मिठाई को बहुत पसंद करता है, इसी वजह से मिठाइयाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा चलती हैं। शब बारात की नौइयत से जो शब बारात के लिए हलवे बनते हैं वो शबराती हलवा उसे कहते हैं, जो सूजी से तैयार किया जाता है। उसके अलावा एक हलवा और होता है जो चने की दाल से तैयार किया जाता है, और एक और हलवा होता है जो ख़ास तौर पर तैयार किया जाता है जिसे हम माश की दाल का हलवा कहते हैं। सूजी का हलवा जो है ना वो बरसा बरस इस्तेमाल होता है, जिसे आप यूँ कह लें। और चने की दाल का हलवा तो तोहफ़तन, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है, महंगा बनता है। देसी घी में बनता है तो बहुत महंगा बनता है। चने की दाल भिगोई जाती है, फिर पीसी जाती है, फिर भुनाई की जाती है, फिर तैयार की जाती है। उसके बाद फिर वो एक दिन बाद सूखता है, फिर वो तकसीम होता है। उसका जायका ही बड़े नफीस होता है। महंगाई के दौर में अब लोग छोटी मिठाइयाँ ही बांटते हैं। बड़ी मिठाई तकसीम करने की गुंजाइश नहीं हो पाती, लेकिन अपनी तस्कीन के लिए वो तकसीम मिठाई ज़रूर बांट देते हैं, क्योंकि होता ये है कि तस्कीन मिलती है किसी को मीठा तकसीम करने से। लोग अपनी खुशियों में शामिल करने की वजह से मीठा तकसीम करते हैं। अब महंगाई इतनी हो गई है कि लोग बाइट पर आ गए। मैंने यही देखा है कि ख़वातीन घर में जो है वो हलवे बनाती हैं, रातों को दाल भिगो के रख रही हैं, चने की दाल पीस रही हैं, फिर हलवा बना रही हैं, सुबह तकसीम कर रही हैं। बड़ा ज़ौक़ व शौक़ से मामला चल रहा है। लेकिन अभी ख़वातीन भी बहुत मसरूफ़ हो गई हैं, शाना बशाना हो गई हैं मर्दों के, तो उनके काम बहुत बढ़ गए हैं। अब घरों में से निकल कर ये मिठाई की दुकानों पर आ गई है। अब ये सौगात जो है मिठाई की दुकानों में तैयार की जाती है और बनफ़्स नफीस बिकती है और बहुत अच्छे तरीके से बिकती है। लोग पसंद भी करते हैं। इसके अलावा मिठाई का रुझान हमेशा खुशी में ही रहा है। मिठास का तो ताल्लुक ज़िंदगी से रहा ही है, लेकिन यह कि मखसूस अंदाज में मखसूस दिनों में ज़्यादा रहा है। मीठी ईद जिसे कहते हैं तो वो मिठाई तकसीम की जाती है। लेकिन हलवा जात के हवाले से शब बारात बड़ी मशहूर है। शब बारात इसलिए मशहूर है कि बड़े ज़ौक़ व शौक़ से हलवा पूरी बनती है, और जनाब वो सूजी के नरम हलवे, उसके साथ पूरियाँ, छोटी छोटी कचौरियाँ मीठी, और वो मीठे पकवान बहुत कुछ बनते हुए देखा हमने। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन अब घरों में ये नहीं है। अब ये दुकानों पे आ गए। ये एहतमाम जो है अब दुकानदार कर रहे हैं, और लोग पैसे से ख़रीद के लेके जाते हैं और अपने महल्ले में, अपने अजीज़ व अकारिब में मीठे के तौर पे तकसीम करते हैं। मीठा खाइए और हमेशा खुश रहिए और मिठास से रहिए, कभी भी तलखी ना लाएं। खूबसूरत रहिए, खूबसूरत बातें कीजिए और ज़िंदगी को आसान कीजिए। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको डॉक्टर नबील हुमायूं से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आप। और जनाब बात हो रही है शब बारात के हवाले से, तो इसी सब पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे से स्टूडियोज में मौजूद है मुफ्ती नूर रहमानी साहब। उनसे ही कुछ बात करते हैं, आज की रात की फजीलत जानते हैं और बेहतरीन तरीका आज की रात की इबादत का क्या है, ये सब इस पर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो वेलकम टू गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, इस्लामी महीनों में ये 8वां महीना है, रजब और रमज़ान के बीच में आता है। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलियत है
اور خاص کر کے آج کی رات کی شب برات کی. تو اس حوالے سے بتائیں کہ کس طریقے سے عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے اور کب سے لے کر کب تک جو ہے وہ عبادات کی جاتی ہیں اور کیا عبادات کی جائیں. احمد و صلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام و اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اس ماہ شعبان المعظم کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ کائنات کے عظیم ہستی نبی رحمت نبی محتشم حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مہینہ کہے تو اس کی کتنی عظمت ہو. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں خاص تیاریاں کیا کرتے تھے اور لوگوں کو اندازہ ہو جایا کرتا تھا کہ اب جو مہینہ آنے والا ہے وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مہینہ ہے کہ جب اس میں تیاری کر کے اس مہینے میں داخل ہوں گے، جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شعبان المعظم اور رمضان میں ان کی بخشش و مغفرت فرما دے گا. اور جس طرح آپ نے آج کی رات کی بات کی، قرآن مجید فرقان حمید سورہ دخان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے بہت ہی مبارک رات میں نازل کیا. اس میں کچھ مفسرین یہاں سے مراد شب برات لیتے ہیں. شب برات کا مطلب ہے وہ رات کی جس میں نجات والی رات. اس میں جو ہے نام اعمال کے حوالے سے جو ہے وہ تبدیلیاں ہوتی ہیں. پورے ایک سال کا جو ایک سسٹم ہوتا ہے وہ فرشتوں کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے کہ کس کو زندگی ملنی ہے، کس کی موت ہو چکی ہے، کس کو کتنا رزق ملے گا، کون پیدا ہوگا، کس کا کہاں انتقال ہوگا، یہ تمام باتیں لکھی جاتی ہیں. تو اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ عبادات کا اہتمام کیا کرتے تھے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر رات کے اندر نہ صرف اس رات میں بلکہ تمام راتوں کے اندر عبادات کریں. بالکل یہ یاد رکھیے گا کہ جب رات کا آخری پہر، دوسرا پہر جا رہا ہوتا، تیسرا پہر، اس میں ایک فضیلت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور وہاں سے اعلان ہو رہے ہوتے ہیں کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی مغفرت مانگنے والا ہے، کوئی صحتیابی مانگنے والا ہے، کوئی بیماری سے نجات مانگنے والا، وہ مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا. یہ ہر رات کے اندر ہوتا ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا، ڈیفینیٹلی یہ پورا مہینہ ہی جو ہے وہ عبادت کا ہے اور اس کے بعد آگے رمضان بھی شروع ہو رہا ہے. یہ مہینہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور اس کے بعد ہمارا وہ مہینہ آتا ہے جو خدا کے نزدیک سب سے افضل ہے. یہ جاننا چاہیں گے کہ مہینے بھر کی عبادات تو اپنی جگہ، لیکن اس رات کی ہی اپنی فضیلت ہے. بہت سے لوگ جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج کی رات کی عبادت کی تیاری جو ہے وہ کس طرح سے کی جائے، صحیح طریقہ عبادت کا کیا ہے، روزے کا کیا ہے، کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے. ایک بہت اچھی بات آپ نے کی، لفظ آپ نے عبادت استعمال کیا. سب سے پہلے تو ہمیں عبادت کا مفہوم سمجھنا اور اس سے پہلے ایک چیز میں اور کرنا چاہتا ہوں. عبادت وہی بندہ کرتا ہے جو صاحب ایمان ہوتا ہے. اور صاحب ایمان کون ہوتا ہے، مومن کی کیا خاصیت ہوتی ہے اور مومن کی تعریف کیا ہے. ملت اسلامیہ، شریعت اسلامی کے اندر مومن اسے کہا جائے گا، ایمان والا اسے کہا جائے گا جو امن دیتا ہو، جو امن دیتا ہو، جو اپنی زبان سے امن دیتا ہو، جو اپنے ہاتھ سے امن دیتا ہو، جو اپنے قول اور فعل سے عمل دیتا ہو، جو صاحب امن ہو لوگوں کے لیے، وہ مومن ہوتا ہے. مومن شخص عبادت کرے گا. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبدیت. ہر وہ کام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے مطابق کیا جائے وہ عبادت ہے. اب عبادت کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک عبادات ہیں اور ایک معاملات ہیں. عبادت جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، حج. معاملات میں کیا ہے کہ حسن سلوک سے پیش آنا، حقوق والدین ہیں، حقوق زوجیت ہے، یہ تمام چیزیں. اب آئیے آپ کا سوال کہ اس رات میں کیا کرنا چاہیے. اچھا ایک چیز تو اور ہے کہ ایک بڑا ایک عجیب سا معاملہ چل چکا ہے کہ ابھی جیسے آج دن بھر جو ہے نا لوگوں کو میسیجز موصول ہوں گے جو معافیاں طلب کر رہے ہیں لوگ. کوئی کسی سے طلب، آپ فیس بک میں ہیں تو آپ نے فرینڈ لسٹ پہ جتنے لوگ ہیں سب سے معافیاں کہ ہمیں معاف کر دیں. واٹس ایپ پہ ہیں تو سب سے کر دیا. مست المیہ یہ ہے کہ آپ سے آپ کی والد ناراض ہیں، آپ سے آپ کے بھائی ناراض ہیں، آپ سے آپ کے دوست ناراض ہیں، آپ سے آپ کے رشتہ دار ناراض ہیں، آپ کے قریبی لوگ ناراض ہیں اور آپ معافیاں ان سے مانگ رہے ہیں جو آپ کو جانتے نہیں ہیں. بالکل. تو سب سے پہلے اگر آپ کو معافی مانگنی ہے تو آپ دیکھیں کہ کیا مجھ سے میرے والد ناراض ہیں. اگر
دیکھیں امام بخاری فرماتے ہیں الادب المفرد کے اندر اگر آپ سے آپ کے والد ناراض تو سمجھ جائیں آپ سے اللہ ناراض، اور آپ سے آپ کے والد راضی تو سمجھ جائیں آپ سے اللہ راضی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، ہمیں اپنے ماں باپ کا بھی دل نہیں دکھانا، اور اگر ہم نے ان سے کوئی گستاخی خطا کی ہے تو ہمیں معافی طلب کرنی ہے۔ آج رات کے اندر اگر معافی آپ جو ابھی مانگ رہے ہیں، میں نوجوان ان لوگوں سے کہوں گا اپنی بہنوں سے اپنے بھائیوں سے اپنے ارد گرد میں دیکھیں کس سے معافی مانگنی ہے۔ پورا دن استغفار کی کثرت کیجیے۔ اچھا پورا دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت سے درود پڑھیں، باوضو رہیں۔ عصر اور مغرب کے درمیان 7 بیری کے پتوں سے آپ غسل کرنے تو کہا جاتا ہے کہ اس سے آپ پورا سال جادو سے محفوظ رہیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے ہی مغرب ہوگی اس کے بعد 6 آپ رکعت پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت پڑھیں گے آپ درازی عمر کے لیے، 2 رکعت آپ پڑھیں گے رزق میں فراوانی کے لیے، اور 2 رکعت آپ پڑھیں گے رد البلایات کی، جو بلایات ہوتی ہیں پروردگار عالم مجھے اس سے محفوظ فرما۔ اچھا یہ جو 6 رکعت ہوتی ہیں یہ عصر سے مغرب کے درمیان ہے یا مغرب سے عشاء کے درمیان؟ مغرب کے بعد، مغرب کے بعد کوئی بھی رکعت نوافل عصر کے نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتی، یہ تو ایک مسئلہ سمجھیں۔ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں گے، مغرب سے عشاء کے درمیان، ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد جو ہے آپ جو ہے توبہ استغفار کریں۔ ایک سیکنڈ یہ ہے کہ اس رات میں بہن نے بار بار پوچھا مجھ سے سوال کہ کیا کرنا چاہیے، اس رات میں آپ فرائض ادا کریں کہ جو آپ کی نمازیں آپ سے قضا ہو چکی ہیں، قضائے عمری ادا کیجیے۔ اب میں مثال دینا چاہوں گا، آپ کہیں جاب کرتی ہیں، میرے جو بھائی میرے بہنیں دیکھ رہی ہیں وہ کہیں جاب کرتے ہیں، اب وہ سب سے پہلے ڈیوٹی ٹائمنگ کو ادا کریں گے، اس کے بعد اوور ٹائم لگے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے ڈیوٹی ٹائمنگ چھوڑ دیں اور اوور ٹائمنگ کریں، تو آپ کو کبھی بھی اوور ٹائم کے پیسے نہیں ملیں گے۔ تو سب سے پہلے فرسٹ آف آل آپ کو جو آپ کی ڈیوٹی ٹائمنگ اس کو ادا کرنا ہے، تو جو آپ کی قضائے عمری ہے آپ اس کو ادا کریں گے، آفٹر دیٹ پھر آپ نوافل کی ادائیگی۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی عبادات کا اہتمام تو کیا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ گھروں کو سجایا جاتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، گھروں میں حلوہ جات بنائے جاتے ہیں، تو آج کے دن یہ حلوہ جات کیوں منسوب کر دیے گئے ہیں کہ ہم حلوے ہی بنائیں گے آج کے دن؟ نہیں، اب تو نیا زمانہ ہے، کسٹرڈ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ایک روایت ہے کہ ہم لوگ چنے کی دال کا حلوہ ہو گیا، سوجی کا حلوہ ہو گیا، مین وجہ کیا ہے یہی کیوں بناتے ہیں؟ جیسے ہم رجب میں دیکھتے ہیں کہ میٹھی ٹکیاں لوگ بناتے ہیں، اسی طرح شعبان میں ہم دیکھتے ہیں کہ حلوہ جات بنائے جاتے ہیں، کوئی خاص وجہ ہے؟ کوئی اسلامی لحاظ سے بھی اس کو کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میٹھا پسند تھا، جسے عربی میں حلوہ کہتے ہیں۔ اچھا بر صغیر کے اندر ایک روایت ہے کہ وہ حلوہ بناتے ہیں، نہ یہ فرض ہے نہ یہ سنت ہے، پھر ذہن میں رکھیے گا، نہ یہ فرض ہے نہ یہ سنت ہے، یہ بر صغیر کے اندر بالخصوص عربوں کے اندر وہ مٹھائی یا میٹھا کچھ چیز بناتے تھے، تو وہاں جو ہے وہ چیز روایت کے اندر ہے، لیکن اس کا تعلق اسلام سے نہیں۔ اگر کوئی بناتا ہے کسی غریب کو دیتا تو بہت اچھی بات ہے، اور خود کھا جاتا ہے اور مالداروں کو دیتا تو پھر وہ غلط ہے۔ اچھا آج کی رات کے بارے میں ہی اور مزید بات کرتے ہیں کہ آج کی رات مغفرت کی رات ہے، آج کی رات جو ہے وہ نجات کی رات ہے، کہ آپ اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ سب سے زیادہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اوور آل بھی اپنے ارد گرد، جیسے آپ نے کہا کہ والدین سے معافی، بہن بھائی سے، دوستوں سے، جس کا بھی آپ نے دل دکھایا معافی مانگتے ہیں۔ آج کی رات تمام لوگ عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنے کے بعد اگر دیکھا جائے تو وہی جو اخلاقیات کا درس ہم دے رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارے اندر سے عدم برداشت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ وہی کینہ، وہی حسد، وہی برداشت نہیں۔ تو اس کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ اخلاقیات کو ہم برقرار کیسے رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں بہن، جب سب سے پہلا سوال مجھ سے پوچھا تھا نا، میں نے اس کی بڑی ڈیفینیشن کی تھی کہ عبادات میں 2 چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایک عبادات ہیں، ایک معاملات ہیں، نماز، روزہ۔ دیکھیں ایک مسلمان جب نماز پڑھے وہ کس نیت سے پڑھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھو تو یہ ذہن میں رکھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ معاملہ نہیں ہے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قرآن نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، 24 آورس جو ہیں آپ حالت نماز میں رہیں۔ یہ کیمرہ یہاں ہے، اور اگر باہر مستقل کیمریز لگے ہوں تو میں چوری نہیں کروں گا، 20 کروڑ کا بھی اگر موبائل رکھا ہے تو میں ہاتھ نہیں لگاؤں، کیوں؟ مجھے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے یہ ذہن میں یہ بٹھا لیا، دل میں اس بات کا یقین ہو گیا کہ پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ کسی سے غلط بیان نہیں کر سکتے، جھوٹ بول سکتے ہیں، آپ تو کسی کے بارے میں برا بھی نہیں سوچیں، کیونکہ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ پروردگار عالم ہمارے دل کی حال سے واقف ہے۔ تو آپ جب نماز پڑھیں تو یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کر لیں۔ تو پھر جو آپ نے بات کی نا اخلاقیات
جو ہم سے جاتے جا رہے ہیں، یعنی اخلاق رذیلہ جو ہمارے اندر آ گئے ہیں اور اخلاق حمیدہ ہم سے چلے گئے، تو وہ جو یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، کیسے حاصل کریں، برداشت کس طرح ہو ہمارے اندر۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو اللہ نے رول ماڈل بنا کے بھیجا، اور قرآن نے کیا کہا کہ اگر تم نے ان کو رول ماڈل بنا لیا تو پوری دنیا تمہیں رول ماڈل بنا لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں مکہ سے مدینہ، اب آپ مکے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ جگہ کہ جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں خانہ کعبہ ہے، جہاں مقام ابراہیم ہے، جہاں حجر اسود ہے، جہاں صفا و مروہ ہے، جہاں سارے انبیاء طواف کرتے رہے، وہ جگہ اب چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ مکہ سے مدینہ۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہیں، خانہ کعبہ کی جو گیٹ ہے نا اس کی چابی ان کے ہاتھ میں، وہ خانہ کعبہ کے اندر انٹر ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ عثمان میں چاہتا ہوں اس گھر کو کھول دو، میں آج جاؤں اللہ کے گھر کے اندر عبادت کروں، میں زیارت کروں۔ ابھی آپ بات کر رہے ہیں تو عثمان بن طلحہ جو بھی مسلمان نہیں ہو وہ دراز ہو جاتے ہیں، کون ہے محمد جو گیٹ کھلوا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کھول دو، میں چاہتا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ نہیں، مطلب اس طرح کی بد کلامی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا عثمان تیرے ہاتھ میں چابی ہوگی، تیرے ہاتھ میں چابی ہوگی اور پھر تو مجھے دے گا اور میں تجھے واپس کر دوں گا۔ تو وہ بڑبڑانے لگتے ہیں کہ کبھی ایسا دن نہ آئے، اور یہ وہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ 10 سال کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد جب فتح مکہ ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر انٹر ہو رہے ہیں، وہ سارے لوگ کہ جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، وہ لوگ کہ جو آپ کے سنگباری کیا کرتے تھے، وہ لوگ کہ جو آپ پر آوازیں کسا کرتے تھے، آج سارے لوگ حیران کھڑے ہیں کہ آج تو محمد رسول اللہ شان و شوکت سے آ رہے ہیں، آج تو ان کے ساتھیوں کے پاس تلواریں بھی ہیں، آج تو عرب کا ہی دستور ہے کہ دشمن کو سامنے جب لایا جاتا ہے تو گردن کاٹ دی جاتی ہے۔ سارے لوگ کانپ رہے ہیں، حیرت سے دیکھ رہے ہیں، مگر محمد رسول اللہ سر جھکا کر آ رہے ہیں، سب کی نظریں حضور پر ہیں، اور سب جب چاروں طرف حضور نظر ڈالتے ہیں سب سہمے ہوئے ہیں۔ حضور آواز لگاتے ہیں تو آج تو محمد کو کیسا پاتے ہو؟ آواز آتی ہے آج محمد کو ہم کریم پاتے ہیں، آج ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم پاتے ہیں۔ آپ حضور اس گیٹ کے پاس تشریف لاتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس، جب جا رہے ہیں تو یہ گیٹ نہیں کھولا تھا۔ این عثمان بن طلحہ، آواز لگاتے ہیں حضور، عثمان بن طلحہ کانپتے ہوئے آتے ہیں، خانہ کعبہ کی چابی ان کے ہاتھ میں، کانپ رہے ہیں کہ آج تو میرا جو ہے نا سر ختم اٹھ جائے گا، قلم ہو جائے گا۔ نبی اسلام فرماتے ہیں افتح الباب، اس دروازے کھولو۔ وہ کانپتے ہوئے دروازے کھولتے ہیں اور چابی حضور کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ سب منظر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی حضور اشارہ کریں گے اور اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا ہو جائے گا، اور حضور وہ اسی چابی کو ایسے ہاتھ میں، عثمان اس کو رکھو، وہ تمہارا اخلاق تھا، یہ ہمارا اخلاق ہے۔ اور لوگ جو ہے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، وہ لوگ جو حضور کے دشمن تھے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر یہ ہمارا اخلاق ہو جائے تو دیکھیں نا، پہلے کے لوگ یہ کہتے تھے کہ مسلمان ایسے ہیں، محمد ہی ایسے ہیں تو خود محمد کیسے ہیں؟ بالکل۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اتنی زبردست باتیں کی اور اتنی مفید باتیں کی اور بتایا کہ آج کی رات عبادات کیسے کرنی چاہیے، اور بالکل فتح مکہ جو ہے اعلیٰ مثال ہے برداشت کی، محبت کی، پیار کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے دل پیار سے جیتے۔ جی جی جی، ہاں، قضائے عمری ادا کیجیے۔ بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، تھینک یو سو مچ۔ اور آج شب برات کے حوالے سے انتہائی خوبصورت واقعہ جو اس وقت مفتی صاحب نے ہمیں سنایا ہے، ہم تو اسی کے سرور میں ہیں، لیکن آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں جو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں شب برات کو منانے کا ایک الگ طریقہ بن چکا ہے۔ وہ یہ کہ آتش بازی کی جاتی ہے، پٹاخوں کے سامان جو ہے وہ خریدے جاتے ہیں۔ گو کہ ہمارے ملک میں اس کی جو خرید و فروخت ہے اس پر پابندی تو لگ چکی ہے، لیکن پھر بھی کچھ شر پسند جو ہے وہ چھپ چھپ کے اس کاروبار میں مصروف بھی ہیں اور آتش بازی آج بھی کرتے ہیں۔ بالکل، پٹاخے اور آتش بازی کا سامان نہ صرف پیسوں کا ضیاع ہے بلکہ اس سے انسان کی نفسیات اور ذہن پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح، آئیے جانتے ہیں ایک جنرل فزیشین سے۔ میرا نام ڈاکٹر نبیل ہمایوں حسن ہے اور میں ENT کنسلٹنٹ ہوں۔ کان جو ہے وہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا احساس یقیناً ان لوگوں کو ہو سکتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ عمومی طور سے ہم جو عام طور سے گفتگو کرتے ہیں وہ ایک خاص
طرح کی آواز ہوتی ہے جو ہمارا کان آرام سے برداشت کر سکتا ہے. ہم اپنی میڈیکل لینگویج میں اس کو 500 ہرٹز سے لے کر 1500 ہرٹز تک کہا کرتے ہیں. یعنی یہ آواز کی وہ مقدار ہے جو انسانی کان برداشت کر سکتا ہے. 500 سے نیچے کی جتنی آوازیں ہیں وہ انسانی کان سن ہی نہیں سکتا، اور 1500 کی طاقت سے اوپر کی جو آوازیں ہیں وہ انسانی کان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں. یہ پٹاخوں سے جو آواز نکلتی ہے، یقیناً یہ آواز جو ہے وہ کان کے لیے نقصان دہ ہے. پٹاخوں سے جو آواز نکلتی ہے وہ بھی 1500 ہرٹ سے زیادہ کی طاقت رکھتی ہے. یہ منحصر اس بات پر ہے کہ وہ آواز جس کان تک پہنچ رہی ہے اس کان کی عمر کیا ہے. اگر تو وہ کسی بچے کا کان ہے تو وہ اس کو بہت زیادہ متاثر کر سکتی ہے، کیونکہ وہ کان خود ابھی مکمل طور سے ڈیولپ نہیں ہوا اور ڈیولپمنٹ کے مراحل سے گزر رہا ہے. اب اس میں جو نقصان کان کو پہنچ سکتا ہے وہ اس میں سب سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ کان کا جو اندرونی حصہ ہے جہاں سے نسیں نکلتی ہیں جو دماغ تک آواز کو یا سنائی کو لے کر جاتی ہیں وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے، اور اس میں سماعت مکمل طور سے ختم بھی ہو سکتی ہے اور بہت کم بھی ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. دوسرا اہم نقصان جو اس سے ہو سکتا ہے وہ کان کے پردے میں سوراخ ہو سکتا ہے، جس سے کان کا پردہ پھٹ جائے گا اور ایسی صورت میں جراثیم کو کان کے اندرونی حصے میں داخلے کا ایک راستہ مل جائے گا. تیسرا، اگر کان کا اندرونی حصہ متاثر ہو تو وہی بیلنس والا مسئلہ بھی آ سکتا ہے، یعنی کان کا بیلنس کا سسٹم خراب ہو سکتا ہے جس سے چکر آ سکتے ہیں، اور یہ بہت شدید چکر ہوا کرتے ہیں جو کہ کئی ہفتوں تک رہتے ہیں. بدقسمتی سے لوگوں کو اس بات کا اندازہ تو ہوتا ہے کہ اونچی آواز کان کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن وہ اونچی آواز جس کو وہ اپنے مشغلے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ان کے لیے نقصان دہ بالکل نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جو مسئلہ ہوا ہے یہ پٹاخوں کی آواز سے ہوا ہے. تو اس طرح کے مریض آتے ضرور ہیں، لیکن وہ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ یہ اصل میں اس وجہ سے ہی ہوا ہوگا. ان کو یہ بات سمجھانی پڑتی ہے زور دے کے کہ یہ آواز بھی ویسے ہی نقصان دہ ہے جیسے کسی بم کی آواز نقصان دہ ہو سکتی ہے. اور آپ نے سنا کہ جنرل فزیشین نے بھی کتنے نقصانات بتائے ہیں. اور ہم جو لوگ پٹاخے پھاڑتے ہیں اور فلجڑیاں جلا رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں گلی یا محلوں میں، تو آپ اس بات کا بھی دھیان رکھا کریں کہ آپ ہی کی گلی میں کوئی بیمار پیشنٹ بھی ہو سکتا ہے، کسی کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے جو آپ کے شور کی وجہ سے مزید پریشان ہو سکتا ہے. بالکل، یہ بہت اچھی بات کی سبا آپ نے کہ واقعی میں آپ اگر کرنا ہی کچھ چاہتے ہیں تو چراغا کر لیں، گھر میں موم بتیاں لگا لیں، گھر کو سجا لیں، پھول لگا لیں. لیکن اس طرح کی ایکٹیویٹی سے نہ صرف آپ کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ آپ کے آس پاس کے لوگ، آپ کے جو محلے دار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی سم ٹائمز یہ جو ہے وہ باعث تکلیف بن جاتا ہے. شو ملیں گے یہاں پر ایک بریک، جس کے بعد ملیں گے. پھول فروش محمد رئیس.
जनाब डेट्स पार्सल था ये, और आप डेफिनेटली ये भी आज की रात बना सकते हैं क्योंकि मीठा बनाना ही मेन चीज है, और ये मैंने ट्राई भी किया था और मावरा के हाथ में क्या जादू था। अगर आपको खजूरें पसंद है तो जरूर ये ट्राई कीजिएगा। मेरे ख्याल में खजूरें तो सबको ही पसंद होती हैं और अब तो रमजान आने वाले हैं तो खजूरों की बहारें भी आने वाली हैं। खैर बात हो रही है शब बारात की, तो शब बारात मुर्दों की ईदों का दिन भी कहा जाता है। इस दिन लोग अपने प्यारों को याद करते हैं और कब्रिस्तानों का रुख करते हैं, अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी करते हैं। बिल्कुल, और साथ ही साथ अगर हम बात करें फूलों की चादर भी चढ़ाते हैं, और इस दौरानिये में एक फूल फरोख्त करने वाले को कितना फायदा होता है, हमारी टीम ने एक फूल फरोश से बात की है, आइए देखते हैं। मेरा नाम मोहम्मद रईस है और तकरीबन मैं बचपन से इस पेशे में वाबस्ता हूँ। शब रात पे ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा फूल बिकते हैं और एक दिन में लाजमी इतने फूल तो उगते नहीं है पौधे में कि उतनी ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम 10-15 दिन पहले ही बर्फ़ खाना होता है, स्टोर होता है, उसको में हम लोग जो है जमा करना शुरू कर देते हैं। फिर शब रात वाले दिन सारे फिर अपना अपना माल ले आते हैं। कराची, हैदराबाद और लाहौर से भी अक्सर गाड़ियाँ आती हैं। आम दिनों में कम से कम 20 शेदोर तो आते हैं रोज़ाना के बुनियाद के ऊपर, जिनमें पूरी कराची के दुकानदार यहाँ से आके परचेजिंग करते हैं। और इसके अलावा शब रात वाले दिन लोग समझते हैं कि 3 अट्टी पे सस्ते मिलेंगे, इसलिए पूरी कराची के जो कब्रिस्तान में ले जाने वाले हैं वो भी यहीं आते हैं ज़्यादातर। शब रात पे ज़्यादातर पत्तियाँ लेते हैं, हर के गुलाब ले लेते हैं, अगरबत्ती लेते हैं, मोमबत्ती लेते हैं, और एक न्याज़बू होती है जिसको खुशबू वाली होती है न्याज़बू, वो भी लेते हैं, मरवा इसको कहते हैं। आवाम का रेला आता है रात को 8 बजे के बाद रात 2 बजे तक के माशाल्लाह से, और सब रिटेलर आते हैं, मतलब यानी कि जो किलो 2 किलो 5 किलो लेने वाले जो अपने अपने वालिदैन की कब्रों में जाते हैं, अजीज़ों वक़ारिब की कब्रों में जाते हैं, तो वो लोग आते हैं, बहुत आते हैं माशाल्लाह से। और सुबह के टाइम पे जो है होलसेल चलती है तो वो पूरी कराची के दुकानदार आते हैं, मेवा शाह के कब्रिस्तान वाले हो गए या मलीर के हो गए या कोरंगी के हो गए, कोरंगी टाउन के हो गए, तो सब ये लोग यहीं आके सुबह के में ले जाते हैं। अल्लाह ताला ने बेल बेटियों में सबसे ज़्यादा जो है ना फूलों को नाजुक बनाया है, और जितने ज़्यादा नाजुक होते हैं उतने ज़्यादा उनकी हिफाजत होती है। कोल्ड स्टोर में रखने के लिए इस पर मेहनत होती है, इसके अंदर बारदाना लगता है, टोकरी होती है, अखबार होता है, बर्फ़ होती है, फिर उसके अंदर बर्फ़ लगा के फिर हम लोग स्टोर में रखते हैं इनको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 12 दिन। तो वो स्टोर वाले उनका किराया लेते हैं, एक टोकरी का किराया 500 रुपये लेते हैं, फिर उसमें कन्वेस अलाउंस होता है, किराया भी होता है लाजमी। फिर उसके बाद जिस जगह पे रख के बेचना होता है 3 अट्टी पे, तो वो थैलियाँ, लेबर, तराजू सब जो अरेंज करके बेचना होता है, इसलिए जब महंगा हो जाता है ये, और कोई वजह नहीं। महफिल मिलाद वगैरह होती है तो लोग हार वगैरह भी ले जाते हैं, कोई गुलदस्ते वगैरह भी बनवा लेते हैं, और चादरें लोग बनवाते हैं तो वो चादरों का भी इंतज़ाम होता है हमारे पास, हार बने हुए होते हैं, हम चादरें बना के उनको लिए देते हैं, और बड़ी तैयारी होती है माशाल्लाह से। पंजाब से, लाहौर से कंटेनर आते हैं माल के यहाँ पर। अब हमारी यहाँ डिमांड ज़्यादा होती है तो ये पंजाब से आ जाता है, जब पंजाब में डिमांड ज़्यादा होती है तो फिर यहाँ से चला जाता है। कभी बहुत ज़्यादा शार्ट हो जाते हैं तो ये 150 रुपये किलो वाले 400 रुपये किलो भी बिक जाते हैं, ज़्यादा बिकना शुरू होते हैं उतने महंगे होते रहते हैं। चलें जी, लेंगे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान के चमकते सितारों से। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और जनाब कैसा हो सकता है कि आज की शब की मुनासबत से हम बातें करें और नात को ही ना सुने जाए। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के एक चमकते सितारे उसामा महबूब नूरी, जो कि बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, और क्या महफिल आपने लगा दी यहाँ पर। उसामा, सबसे पहले तो वेलकम करना चाहेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। उसामा ये बताइए कब से आप नात ख्वानी कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल का था तब से करियर स्टार्ट किया था। सही। और बेसिकली घराना ही हम लोग का ऐसा है, तो बैक साइड से दादी की सपोर्ट, नानी की सपोर्ट, वालदा की सबसे ज़्यादा सपोर्ट, फिर वालिद साहब अल्लाह जन्नत में आला मकाम थे, उनकी बहुत सपोर्ट रही। मतलब मुझे एक उन्हीं की करीमाबाद की नियरेस्ट ही महफिल थी, सबसे पहले वो लेके गए थे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे। अच्छा। तो अब जब भी किसी जगह बड़ी जगह जाता हूँ वो याद आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए उसामा, बिल्कुल हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि आप गुलाह की तरफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादलिल जुदी वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि। आज की शब से ही मांगने की नात है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक वसल्लम।
نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، کب ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، کب ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، اور وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، اپنی منزل کی جانب سفینے چلے، میری صائم دعا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ، اسامہ بہت خوبصورت آپ نے اس نعت کو پیش کیا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ ہم اس سلسلے کو روکیں۔ کوئی ایک نعت جو آپ کی بہت فیوریٹ ہو، ویسے تو ساری نعتیں بہت خوبصورت ہیں، لیکن کوئی ایک نعت جو آپ کے دل کے بہت قریب۔ بالکل، جیسے کہ تھوڑا تھوڑا بالکل مختلف سنا دیجیے۔ بالکل میں یہی چاہتا ہوں کہ بچپن سے جو گزارا اور جو ہے الحمدللہ نغمہ لب پہ، تو اسی کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ جزاک اللہ اسامہ۔ ایسا اس کو آئیے دعائے کلام شریک کرتے ہیں اور گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ اے سبز گنبد والے منظور
رضا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشیں دل کے پردے میرا کر